بہرحال اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ بھی ہم اور آپ سے بہت ہی مبارک مہینہ جس کو ماہ رمضان مبارک کہا جاتا ہے، وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم لوگ اس سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اس مہینے کے اندر کتنی نیکیاں کی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کیا ہے، 30 منٹ 40 منٹ کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا ہے، ثواب کی نیت سے قرآن کی تلاوت کی ہے، شب قدر کی رات میں 2 پارہ 5 پارہ 6 پارہ جو بھی اللہ نے توفیق دی ہم اور آپ کو ماہ رمضان کے اندر۔ تو یہ نیکیاں، ساری نیکیاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں سے راضی ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان میں اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد میں جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں۔ رمضان میں تو 5-6 پارے پڑھتے تھے، رمضان کے بعد 1 پاؤ 2 پاؤ آدھا پارہ بھی نہ پڑھیں، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت سے دور ہو جائیں، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں قیام کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو تراویح کی بات تو چھوڑیے، تہجد کی بات تو چھوڑیے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی اور آپ غافل ہو جائیں۔ کیا یہ یہی طریقہ ہے؟ اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ایک مومن کی شان ہی ہوتی ہے کہ رمضان میں خوب نیکیاں کرے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی مسجدوں سے اس طرح دور ہو جائے جیسے کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر بیان کیا اس چیز کو۔ سورہ مومنون سورۃ نمبر 23 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون والذین ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے، صدقہ خیرات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر لگا رہتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے رب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی یہ آیت، تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کاری بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کا انجام دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس آیت میں وہ لوگ نہیں مراد ہیں، اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی نیکی اللہ کے پاس قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، ان کی اچھے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے، ان کے روزے اللہ کے پاس قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے، ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئیں، وہ ان کو اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ اور اسی کے بعد فرمایا دوسری آیت میں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں تو ہم نے خوب نیکی کی، خوب اچھے اعمال کیے، لیکن رمضان کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں مومن لوگ، لیکن آج ہماری آپ کی حالت کیا ہے کہ نیکیوں میں کتنے پیچھے ہو گئے، اتنی اللہ کے ذکر سے، مسجد سے، نماز سے، قرآن سے دور ہو گئے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے مومن نیکیوں میں بڑھتے رہتے ہیں، نیکی کا کام کر کے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، نیکیوں میں ڈٹے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا قول ہے کونوا اشد اہتماما لقبول العمل، لوگوں تم لوگ اپنے یعنی عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو، عمل کرنے سے زیادہ، نیک اعمال کرنے سے زیادہ نیک اعمال کی قبولیت کی فکر کیا کرو کہ جو میں نیک اعمال کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، یہ اللہ کے پاس قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، اس کی فکر کیا کرو نیک اعمال کرنے سے زیادہ۔